آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، ارے چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بھل میں تیری لاش تک آئی حسین، ارے بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، ارے کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا کس کس کی نہ یاد آئی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، بہہ رہے تھے سے آنسو تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی حسین، آج بھی کی ہاتھی ہے صدا بھائی حسین، ارے ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے کی نہ برسائے حسین،
ابھی آپ معصوم مہدی صاحب کو قاری کے حیثیت سے سماعت کر رہے تھے. اب میں شاعر کے حیثیت سے ان کو نعمت دے رہا ہوں. جناب آ چکے ہیں, یاد کر رہے ہیں. جب تک 2-3 شعر قاری معصوم مہدی صاحب آ کے دلانے کا جد پیش کریں. ایک مطلع اور ایک شعر مولا عباس کے حوالے سے پر جناب بھی تشریف لیں گے. ایک نعرے صلوات میں جناب حضرات. عباس اختیار امامت کائنات, عباس اختیار امامت کائنات, عباس اختیار امامت کائنات, یعنی حصول مرضی قدرت کائنات, یعنی حصول مرضی قدرت کائنات. ام البنی کے شیر کا یہ معجزہ بھی ہے, ام البنی کے شیر کا یہ معجزہ بھی ہے. عباس کو بنا دیا عصمت کائنات, عباس کو بنا دیا عصمت کائنات. ام البنی کے شیر کا یہ معجزہ بھی ہے, عباس کو بنا دیا عصمت کائنات, عباس کو بنا دیا عصمت کائنات, یعنی حصول مرضی قدرت کائنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مبارکۃ الفاتحہ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفيع المذنبين امام الحرمين والقبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب کعبہ وقوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پڑھ. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول و عزاداران سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ بحمدللہ بفضل اللہ اور ماشاءاللہ جب سے محرم الحرام کا چاند نمودار ہوا ہے تب سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ تا حیات ہم اپنے رسول حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی رسالت اور ہم تک جو انہوں نے دین پہنچایا ہے اس کی اجرت ہم انشاءاللہ ان کو پیش کرتے رہیں گے. میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ میں اللہ اور اہل بیت کے بعد امام زمانہ ٹرسٹ کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ بڑی محبتوں سے انہوں نے مجھے مدعو کیا. ہمارے محترم بھائی جناب سارم مہندی صاحب جو کہ اس ٹرسٹ کے ون آف دی ٹرسٹی ہیں، اور علامہ آفتاب شریعت جناب سید قلب جواد نقوی صاحب جن کے زیر سرپرستی یہ ٹرسٹ اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے، میں ان کا بھی ممنون و مشکور ہوں. اور اس کے علاوہ جو ضروری تھا کہ یہاں پر مومنین کا بھی شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کا، اور یہاں پر جو چینلز جو لائیو اس مجلس عزا کو پوری دنیا میں نشر کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں ہندوستان اور بیرون ہندوستان تمام ممالک میں مومنین تک اس مجلس عزا کو وہ اپنے چینل کے ذریعہ لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، جس میں سے پہلا نام حسینی چینل کا ہے اور شان عزائے لکھنؤ، یہ وہ چینلیں ہیں جو لائیو دکھا رہی ہیں ان مجلسوں کو، اور انشاءاللہ مسلسل اس اشرے کو لائیو چلاتی رہیں گی. حسینی چینل، شان عزائے لکھنؤ، یمن اسلامک چینل، یا علی چینل انڈیا، اور
زمنُ 110 یہ 5 چینلیں ہیں جو پنجتن پاک کے صدقے میں پوری دنیا میں ان مجالس کو نشر کر رہے ہیں آصفی امام بارگاہ سے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ سبوں کی صحت و سلامتی کے لیے اور سبوں کی بلندی اور ترقی کے لیے بآواز بلند ایک مرتبہ نعرہ صلوات پڑھیں سب مل کر۔ مسلسل اس عشرہ مجالس میں ہم پہلے محرم الحرام سے امامت من جانب مشیت اس عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور پرسوں اور کل ہم نے اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ اس زمین پر جن صلبوں کے ذریعہ، جن ارحام کے ذریعہ، جن مقدس شکم کے ذریعہ اللہ امامت کو دنیا میں بھیجتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ شکم، وہ اسلاب طاہرہ، وہ ارحام مطہرہ بھی اس طہارت کی اور اس عظمتوں کی بلندی پر ہوں گے کہ جن کے ذریعہ اللہ اس دنیا میں اپنے اماموں کو بھیج رہا ہے۔ اور اللہ تمام انسانوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے یوما ندعو کل اناس بامامہم، دیکھو ہم ہر انسان کو، کل اناس، ہم تمام انسانوں کو ان کے زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یعنی آپ جو عبادتیں انجام دیتے ہیں، آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ جو روزے رکھ رہے ہیں، آپ جو حج کو جا رہے ہیں، آپ جو راہ خدا میں زکوٰۃ نکال رہے ہیں، آپ کا ایمان، آپ کے اعمال ظاہراً کیسے ہیں، آپ کے اعمال خلوت میں کیسے ہیں، آپ کا کردار ظاہر میں کیسا ہے، آپ کا کردار باطن میں کیسا ہے، یہ آپ کے امام سے پوچھا جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام جو واقعاً اللہ کا بھیجا ہوا امام ہے، اور وہ وقت کا امام ہوگا، زمانے کا امام ہوگا، اور وہ اگر آپ کے اعمال کی کتاب میں، اگر آپ کے کردار کی کتاب میں اگر دسترخط کر دے، تو پھر آپ کے دائیں ہاتھ میں آپ کا نامہ اعمال رکھا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن نامہ اعمال انہی کے دائیں ہاتھ میں ہوگا جو اللہ کے بھیجے ہوئے امام کو مانتے ہوں گے۔ پوری توجہ کیجئے گا، امامت یہ کوئی چھوٹا موٹا عہدہ نہیں ہے۔ میں نے جو عنوان رکھا امامت من جانب مشیت، وہ صرف اس لیے کہ ان 10 روز میں ہم گفتگو یہی کریں گے کہ بھائی امامت الہی عہدہ ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ عہدہ ہے، یہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جسے چاہیں، وعلیکم السلام، جسے چاہیں اسے امام منتخب کر لیں۔ یہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہمارا امام کون ہوگا، ہماری حجت کون ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، اور آخر امامت کی ضرورت کیوں پڑ گئی اللہ کو، یہ بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کائنات کو ہدایت کے لیے، کائنات کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا۔ شاید میں نے کبھی نور اور کتاب کے عنوان پر اسی ادا خانے سے جب پہلے سال گفتگو کی تھی تو میں نے اس ذیل میں کچھ آپ کو اس کا عکس پیش کیا تھا۔ آج مکمل گفتگو کر رہا ہوں کہ ضرورت کیا تھی کہ جب اللہ نے کائنات کو خلق کر دیا اور اللہ نے انتظام یہ رکھا، اللہ نے قانون یہ مرتب کیا کہ انسانوں کی ہدایت اللہ نبیوں کے ذریعہ کروائے گا، اپنے پیغمبروں کے ذریعہ کروائے گا، اپنے رسولوں کے ذریعہ کروائے گا، تو بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قیامت تک ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت ہی قائم رہتا، قیامت تک نبوت کا ہی زمانہ قائم رہتا، مگر ہم نے عجیب زمانہ دیکھا کہ آدم سے لے کر ختم المرسلین تک اللہ نے کائنات کی ہدایت نبیوں کے ذریعہ کروائی ہے۔ ہر ہادی کو بھیجا، جب زمین پر اپنی حجت کو بھیجا، جب زمین پر اپنے کائنات کے وارثوں کو بھیجا تو اللہ نے نبوت کا عہدہ دے کر بھیجا۔ تو آخر وجہ کیا تھی کہ جب نبوت کو بھیج رہا تھا تو سرکار ختم المرسلین نے پھر نبوت کا دروازہ بند کیوں کر دیا؟ توجہ کیجئے گا، اور جب نبوت کا دروازہ بند کیا تو فوراً امامت کا دروازہ کھول دیا، ولایت کا دروازہ کھول دیا۔ آخر پروردگار لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، مالک تیرے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی، تیرا قانون بدلتا نہیں ہے، تیرا سسٹم چینج نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی بندوں کا
آئے اور بل پاس کر کے نیا قانون لا دیا جائے. مالک یہ بندوں کا قانون نہیں ہے, یہ الہی قانون ہے, یہ تیرا قانون ہے, اور تیرا قانون نہیں بدلتا. تو پروردگار جب قانون بن گیا تھا کہ تو نبیوں کے ذریعہ زمین پر ہدایت کر رہا تھا, تو بھائی قیامت تک نبوت کا سلسلہ جاری رہتا. یہ نبوت کا سلسلہ روک کر امامت کا سلسلہ کیوں شروع کیا؟ یہ نبیوں کو روک کر اماموں کو کیوں بھیجا؟ آخر کچھ تو فرق ہوگا نبیوں میں اور اماموں میں, آخر کچھ تو فرق ہوگا نبوت میں اور امامت میں, کہ تو نے نبوت کا دروازہ بند کیا, امامت کا دروازہ کھول دیا. توجہ, اللہ نے کہا سن, جو نبی ہوتا ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے. نبیوں کا کام تھا میرا پیغام پہنچانا. آدم نے میرا پیغام پہنچایا, موسیٰ نے میرا پیغام پہنچایا, عیسیٰ نے میرا پیغام پہنچایا, اور سب نے اسلام پہنچایا. آدم نے اسلام پہنچایا, موسیٰ نے اسلام پہنچایا, عیسیٰ نے اسلام پہنچایا. تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو نبیوں نے اسلام پہنچایا, ہم نے اس اسلام کو, اس پیغام کو آخری نبی پر مکمل کر دیا, اور قرآن کی آیت بھیج دی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے حبیب, ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا, اسلام کو مکمل کر دیا, ہم نے نعمتیں تمام کر دی, ہم اسلام سے راضی ہو گئے. آج میں دین اسلام سے راضی ہو گیا, آپ پر دین مکمل کر دیا. اب بات سمجھ میں آئی کہ اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو اسلام پہنچا رہا تھا, اس اسلام کو اللہ نے آخری نبی کے زمانے میں آخری نبی پر مکمل کر دیا. تو اب نبوت کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا, اب پیغام پہنچ گیا. تو جب پیغام پہنچ گیا تو پیغام کا بچانا بھی ضروری تھا. نہیں پہنچا میرا مجمع, اب سمجھ میں آیا کہ نبوت کو روک کر امامت کو کیوں بھیجا. نبیوں کا کام تھا اسلام کو پہنچانا, اماموں کا کام ہے قیامت تک اسی اسلام کو بچانا. تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھائیے گا, تھوڑا سا اضافہ کرنا. نبوت کا کام تھا پیغام پہنچانا, وہ پیغام پہنچ گیا, وہ پیغام مکمل ہو گیا آخری نبی پر. اب قیامت تک اس پیغام کو بچانا ضروری ہے. یاد آیا میرا جملہ, اب سمجھ میں بات آئی کہ کربلا کے میدان میں محمد کا نواسا اسلام پہنچانے نہیں گیا تھا, اس لیے کہ حسین رسول نہیں امام تھا. نانا کا کام تھا پیغام کو پہنچانا, نواسے کا کام تھا اسی پیغام کو بچانا. حسین کربلا کے میدان میں اسی پہنچائے ہوئے پیغام کو بچانے گئے تھے, اسی پہنچائے ہوئے اسلام کو بچانے گئے تھے حسین, اس لیے کہ منصب امامت پر فائز ہے. امام کا کام ہے دین کی محافظت کرنا, پہنچائے ہوئے دین کو بچانا. پوری توجہ. تو اب جب پہنچانے والوں کا انتخاب اللہ نے کیا تو پھر بچانے والوں کا انتخاب ملا کیسے کر سکتا ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. عقل تو پیدا کرو. اللہ قرآن میں کہتا فلا یتدبرون القرآن, تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ کتاب ہم نے بدحواسوں کے لیے, دیوانوں کے لیے نہیں بھیجی, عقل مندوں کے لیے بھیجی ہے. تو جب عقل ہے تو ذرا شعور لاؤ, ذرا محسوس کرو. یہ امامت الہی عہدہ ہے, اللہ منتخب کرے گا کہ امام کون ہے. یہی وجہ ہے کہ چونکہ امام اہل بیت میں سے ہوگا. آپ پوچھیں گے مولانا آپ اتنی گارنٹی سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے ہم علی کے ذاکر ہیں, ہم ہوا پہ تیر نہیں چلاتے, منافق کا کلیجہ دیکھ کر نشانہ لگاتے ہیں. توجہ بھائی, نبی کی آخری حدیث کیا ہے؟ حجۃ الوداع میں آخری حدیث میرے نبی کی غدیر خم میں. توجہ, کیا کہا؟ 1.25 لاکھ کا مجمع, 1,26,000 صحابہ, 1,26,000 companions of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family and his companions. 1,26,000 مسلمانوں کا مجمع. جو آگے بڑھ گئے پیچھے بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے انتظار کرو. جب سب جمع ہو گئے تو ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا میرے نبی نے, جو موجود ہے اوتھینٹک کتابوں میں. ابھی پورا خطبہ پڑھوں گا تو مغرب کی نماز بھی یہیں پڑھنی پڑے گی. اس خطبے کا آخری پیراگراف, توجہ, آخری حدیث جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے, اور پھر آپ سمجھیں گے کہ امامت آئے گی کہاں سے. اسلام میں, مسلمانوں میں. توجہ,
نبی نے آخر میں حدیث فرمائی جو اس قوم کے بچے بچے کو یاد ہے، حدیث ثقلین۔ توجہ، دو حوالے دے رہا ہوں۔ مسلمانوں کی جو 6 بڑی کتابیں ہیں نا قرآن کے بعد، صحیح کتابیں، ان صحیح کتابوں میں 2 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ توجہ، اور اس کے علاوہ تو اکابرین علماء اسلام اور علماء اہل سنت نے اس حدیث کو نقل کیا۔ 2 کتابیں کون ہیں صحاح ستہ میں؟ ایک مسلم شریف، صحیح مسلم، دیکھیں کتاب کا نام ہی صحیح مسلم ہے، تو اب اس کی حدیث کو وہی مانے گا جو صحیح مسلم ہوگا۔ اللہ جانے لکھنؤ کہا ہے، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، اور اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل سے لے کر امام جلال الدین سیوطی تک، اور امام جلال الدین سیوطی سے لے کر امام فخر الدین رازی تک جس حدیث کو لکھا گیا کہ میرے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ مسلمانوں، اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کو چلا جاؤں، تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ ہمیں قیامت تک لاوارث چھوڑ کر جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا میرے مسلمانوں، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں قیامت تک اپنی امت کو لاوارث چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ کہا آقا تو ہم آپ کے بعد کس کا دامن تھامیں گے؟ آپ اپنے بعد کسے چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یا اللہ کی کتاب، یا ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری عترت، میرے اہل بیت ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قیامت تک 2 چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہے، ایک قرآن مجید ہے، دوسرے اہل بیت ہے۔ تو اب فیصلہ تم کرنا امام کاہے سے ہوگا؟ اگر امام کتاب ہوگا تو امام قرآن میں سے ہوگا، اور اگر امام انسان ہوگا تو امام اہل بیت میں سے ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ شاید آپ لوگ اس جملے کو محسوس نہیں کر پائے، ایک بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بہت بڑا جملہ تھا یہ، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، بہت بڑی دلیل تھی آج کی مجلس کی کہ امام ہوگا کہاں سے، کس خاندان سے؟ نبی کہہ رہے ہیں عترتی و اہل بیتی، تو جب عترت اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت ذمہ دار ہیں شریعت کے قیامت تک۔ تو اب جو شریعت کا امام ہوگا، اب جو مسلمانوں کا امام ہوگا، وہ اہل بیت میں سے ہوگا۔ توجہ، مولوی سمجھ گیا اس راز کو۔ آپ سوچتے ہیں نا مولوی نہ سمجھا نہیں ہے، بڑا سمجھدار ہے، سویا ہوا نہیں ہے، کم بخت مٹیایا ہوا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ بھائی جو سویا ہوا ہے سارم بھائی، اس کے چہرے پر 1 جگ پانی ڈالیے وہ اٹھ جائے گا، مگر جو مٹیا کے لیٹا ہوا ہے 1 بالٹی پانی ڈال دیجئے نہیں اٹھے گا۔ سمجھیں آپ؟ یعنی وہ سونے کی نقل کر رہا ہے۔ تو مولوی پڑھ چکا ہے، مگر چونکہ سمن بکمن عمیون، اللہ نے آنکھوں پر، کانوں پر، دل پر مہر لگا دی ہے، تو یہ سمجھ کر بھی نہ سمجھ بن رہا ہے۔ توجہ، اب اس نے باریکی کو سمجھ لیا کہ بھائی جب نبی اہل بیت کو چھوڑ کر گئے ہیں تو ظاہر بات ہے امت کا امام بھی اہل بیت میں سے ہوگا۔ تو کیا کیا جب مولوی کا بس کہیں نہیں چلتا نا، تو وہ فوراً ترجمے میں ڈنڈی مارتا ہے۔ سمجھے آپ؟ کہاں ڈنڈی مارتا ہے؟ ترجمے میں۔ امام نبی چھوڑ کر گئے، امام یعنی حاکم، امام یعنی ماسٹر، امام یعنی سردار۔ توجہ، مگر معنی بدل دیے۔ مولویوں نے معنی کیا رکھا؟ امام کے معنی ہے بادشاہ۔ توجہ، اور غدیر میں جب اعلان کیا نبی نے من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، علی مولا ہے، تو مولا کے معنی چینج کر دیے، کہا مولا کے معنی دوست ہیں۔ توجہ کیجئے گا، مولا کے معنی چینج کر دیا، مولا کے معنی دوست، امام کے معنی بادشاہ۔ توجہ کیجئے گا، یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی ہے کہ ہر بادشاہ کو امام مان لیا جائے۔ تو اگر مولوی کا یہ نظریہ صحیح ہے کہ ہر بادشاہ امام ہوتا ہے، تو پھر امام کے حکم پر چلنا بھی واجب ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ جو امام کے معنی چینج کیے نا، حقیقت میں یہ یزید کا ڈیفنس کرنا تھا۔ نہیں پہنچا مجمع؟ یہ یزید کا ڈیفنس کرنا تھا
کہ جب امام کا حکم واجب ہے تو پھر یزید کے ہر عمل کو، اس کے کردار کو، اس کے قول کو شریعت بنا کر پیش کر دیا جائے. توجہ کیجیے گا. مگر منافقوں کے نظریے میں اور ہمارے نظریے میں یہی فرق ہے کہ بھائی ملاؤں نے کہا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، اور ہم نے یہ کہا کہ جو امام ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے. نہیں پہنچا مجمع؟ ارے کس کا نظریہ صحیح ہے؟ چل کے خواجہ سے ہی پوچھ لو. خواجہ نے آواز دی بادشاہ است حسین. ایک جملہ عرض کروں گا، خواجہ نے بادشاہ کو امام نہیں کہا، خواجہ نے امام کو بادشاہ کہا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. خواجہ نے، یار سب مل کر بھائی، سب مل کر، خواجہ نے بادشاہ کو امام نہیں کہا، خواجہ نے امام کو بادشاہ کہا. بادشاہ است حسین. توجہ. اچھا، بادشاہت بھی ایک عجیب چیز ہے. توجہ کیجیے گا. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی تھی، ہے نا؟ ساری کائنات پر بادشاہت دی. اور جناب سلیمان علیہ السلام سے پہلے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی تھی. پوری توجہ کیجیے گا. داؤد علیہ السلام کیسے بادشاہ بنے؟ داؤد علیہ السلام کے وقت میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا طالوت. توجہ. اور اس طالوت کے زمانے میں ایک بہت بڑا ظالم شخص تھا جس کا نام تھا جالوت. اور وہ اتنا طاقتور تھا جالوت، اس کے پاس اتنا بڑا لشکر تھا، اتنی بڑی فوج تھی کہ طالوت کے بس میں نہیں تھا کہ جالوت کا مقابلہ کرے اور اسے قتل کر دے. توجہ. تو طالوت نے کیا کیا؟ طالوت نے اعلان کیا کہ جو بھی جالوت کو قتل کرے گا وہ میرے بعد بادشاہ بھی بنے گا، اور میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرواؤں گا. توجہ کیجیے گا. حضرت داؤد علیہ السلام 4 بھائی تھے، سب سے چھوٹے تھے داؤد علیہ السلام. توجہ کیجیے گا. داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا کہ میں جالوت کا مقابلہ کروں گا. توجہ. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی کم عمری کو دیکھ کر لوگوں نے سوچا کہ یہ کم سن شخص جالوت جیسے طاقتور کا مقابلہ کیا کرے گا. مزاج سمجھ میں آیا کہ ہر زمانے کا منافق اپنے وقت کے حجت کو بچہ سمجھتا ہے. نہیں پہنچا میرا مجمع؟ ہر زمانے کا منافق اپنے زمانے کی حجت کو کم سن سمجھتا ہے. مگر اللہ اکبر، حجت خدا آگے بڑھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے مقابلہ کیا. ایک عجیب کہانی ہے وہ بھی کہ ایک گلیر میں پتھر لگا کر مارا حضرت داؤد علیہ السلام نے. جالوت کے سر میں وہ پتھر برسا اور جالوت قتل ہو گیا. توجہ کیجیے گا. اب طالوت نے اعلان کیا کہ داؤد کو میں بادشاہ بھی بناتا ہوں اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کرواؤں گا. تو زمانے والے لوگوں نے، علاقے والوں نے کہا ہم ایک شرط میں اس داؤد کو اپنا بادشاہ مانیں گے. شرط یہ ہے کہ اگر اس کے بدن میں موسیٰ نبی کا لباس فٹ آ جائے، یعنی کہ موسیٰ نبی کا کرتا اگر اس کو فٹ آ جائے گا، اس نے پہن لیا، اس کے بدن میں آ جائے گا، تو پھر ہم مان لیں گے یہ ہمارا بادشاہ ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نبی کا لباس ہر عام انسان کے بدن میں، ہر عام انسان کے امتی کے جسم میں نبی کا لباس کبھی فٹ نہیں ہو سکتا. مگر جب داؤد علیہ السلام کے سامنے موسیٰ کا لباس لایا گیا، موسیٰ کی زیرہ لائی گئی، تو داؤد علیہ السلام نے اسے پہنا تو ان کے بدن میں ایسے فٹ آیا جیسے بنی ہی داؤد کے لیے تھی. سنیے گا، جیسے بنی ہی داؤد کے لیے تھی. ارے کچھ واقعہ یاد آیا جب بعد رسول خلافت کے لیے واویلا شروع ہوا. حضرت عباس ابن عبد المطلب مولا علی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا علی میں تیرا چچا ہوں. توجہ کیجیے گا، میں نبی کا بھی چچا ہوں، میں بنی ہاشم سے ہوں، تو میرا حق ہے کہ بعد رسول میں خلیفہ بن جاؤں، بعد رسول میں نبی کا جانشین بن جاؤں. مولا علی نے کہا یہی ٹھہریے. اندر گئے کمرے میں، ایک صندوق لے کر آئے، اس سے نبی کا کرتا نکالا، نبی کا امامہ نکالا، کہا اسے پہن کر دکھائیے. اگر یہ امامہ آپ کو فٹ آ گیا، اگر یہ لباس رسول آپ کو فٹ آ گیا، تو آپ ہی جانشین، آپ ہی وسیع، آپ
मुत्तलिब ने नबी का अमामा पहना, नबी का लिबास पहना, नबी का कुर्ता पहना, ना अमामा फिटाया, ना कुर्ता फिटाया, ना लिबास फिटाया। आखिर परेशान हो गए। अली ने कहा लाइए कुर्ता मुझे दीजिए, अमामा मुझे दीजिए। अब जो अली ने नबी का अमामा पहना, नबी का कुर्ता पहना, तो अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने अली को देख कर कहा अली ये लिबास रसूल आप पर ऐसे फिट आया है जैसे बनी ही आपके लिए हो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये लिबास आप पर ऐसे आ गया कि जैसे इसको बनाया ही आपके लिए गया हो। अल्लाह अकबर। अली ने कहा ठहरिए चचा, अपने बेटे हसन को बुलाया, कहा हसन ये अमामा तुम पहनो। अल्लाह अकबर। हसन ये कुर्ता तुम पहनो। जब इमाम हसन ने पहना तो ऐसा लगा कि जैसे हसन के लिए ही बनी हो। फिर कहा रुकिए, हुसैन को बुलाया, कहा हुसैन तुम पहनो। इमाम हुसैन ने पहना तो ऐसा लगा कि जैसे इमाम हुसैन के लिए ही बनी हो। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अल्लाह की हुज्जत का जो लिबास होता है उसे सिर्फ हुज्जत खुदा पहन सकता है। या फिर जुमला बदल कर कह दूं कि मासूम का जो लिबास होता है उसे फकत मासूम पहन सकता है, गैर मासूम नहीं पहन सकता। तवज्जो कीजिएगा। तो तालूत ने क्या किया, अपनी बेटी की शादी भी करवाई हजरत दाऊद से, और हजरत दाऊद को बादशाह भी बनाया। कुछ याद आया आपको? यही वजह है कि जब इस्लाम का फातेह शेर खुदा हुआ तो नबी ने बेटी से शादी भी करवाई और गदीर में मौला भी बनाया। अरे एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो। और सुनिए एक बात, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा था। क्या था मौजज़ा? ज़ेरा साजी। क्या मतलब? छूते थे लोहा पिघल जाता था। तवज्जो। तो दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये था कि लोहे को पिघला दे। अरे खैबर की जंग याद आई आपको? अली ने पत्थर गाड़ा, पत्थर पे अलम गाड़ा तो पत्थर पिघल गया। एक नुजूमी अंदर से निकला महल से और कहने लगा या अली ये तो कोई कमाल नहीं है, आपने अलम पत्थर पर गाड़ दिया, दूसरे लोग इंप्रेस होंगे, मैं इंप्रेस नहीं हो सकता। अली ने नुजूमी का चेहरा देखा और देखकर कहा वजह क्या है? कहा वजह यह है कि मेरे इल्म के मुताबिक अभी सितारा एक ऐसे मकाम पर है कि जिस वक्त पत्थर पिघला हुआ होता है तो अभी तो अलम गाड़ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अली थोड़े देर ठहरे, कहा तेरा नुजूम क्या कहता है? कहा पत्थर सख्त हो गया। अली ने फिर अलम उठाया, फिर गाड़ा, फिर उठाया, फिर गाड़ा। नुजूमी परेशान होकर कहने लगा वजह क्या है? कहा तूने कैसे इरादा किया? कहा मैंने सितारों को देखा। अली ने कहा तूने सितारे को देखकर अपना इरादा बदला, मैंने सितारे को ही बदल दिया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो। एक और कमाल था जनाबे दाऊद में। जनाबे दाऊद को अल्लाह ने एक और मौजज़ा दिया। मौजज़ा क्या था? दाऊद के गले में अल्लाह ने लहन दिया था। जब दाऊद अपने लहन में अल्लाह का कसीदा हम्द करते थे तो कायनात की सारी मखलूकात ठहर जाती थी, चरिंद परिंद हवाओं में ठहर जाते थे। कुछ बात समझ में आई? दाऊद को अल्लाह ने लहजा दिया मगर अली को अल्लाह ने लहजा नहीं दिया। अली के लहजे में खुद अल्लाह ने पर्दे से कलाम किया। अली के लहजे में खुद परवरदिगार ने कलाम किया। दाऊद को लहजा दिया, खुद दाऊद के लहजे में नहीं बोला। अली वो है कि जिसके लहजे में खुदा गुफ्तगू करता है। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सरदारी दी, बादशाह बनाया, सरदार बनाया,
मगर आप पूछेंगे कि मौलाना फिर अली में और हजरत दाऊद में फर्क क्या है? दाऊद को भी सरदार बनाया, अली को भी वलियों का सरदार बनाया, तो फर्क क्या है? फर्क जानते हो क्या है? दाऊद को अल्लाह ने सरदार बनाया और दाऊद के एक बेटे को सरदार बनाया, अली को भी सरदार बनाया, अली के बेटों को भी सरदार बनाया। तवज्जो, अली है वलियों का सरदार, बेटे हैं जन्नत के सरदार। अब कहोगे फर्क क्या है? अरे दाऊद का एक बेटा सरदार, अली के 11 बेटे इमाम। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दाऊद का एक बेटा सरदार, अली के 11 बेटे सरदार, अली के 11 बेटे इमाम। आपको मालूम है इस दुनिया में इमामत का आगाज़ कहाँ से हुआ? नबूवत का आगाज़ हुआ है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। नबूवत का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, रिसालत का आगाज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से, और इस दुनिया में ज़ाहिरी इमामत का आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुआ है। तवज्जो, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं कि जिनके पास ऑलरेडी नबूवत और रिसालत का ओहदा मौजूद है, और नबूवत और रिसालत के बाद अल्लाह ने इम्तिहान लिया। कुरान की आयत है, वइज़ब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना वक़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा वक़ाला मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। और हमने इब्राहीम से इम्तिहान लिया, चंद कलिमात के जरिया इब्राहीम से इम्तिहान लिया, और इब्राहीम जब इम्तिहान में कामयाब हो गए, फ़अतम्महुन्ना, और इब्राहीम इम्तिहान में मुकम्मल कामयाब हो गए, तो फ़क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तो फिर हमने इब्राहीम को इंसानों का इमाम बनाया। अच्छा ये बताइए कि आप लोग सुनने के लिए आमादा हैं? कुछ ज़्यादा बाउंसर तो नहीं हो रहा जुमले? कुछ बिल्कुल ठीक ठाक पढ़ रहा हूँ ना मैं? हाँ, तो फिर मेरी तरफ देखिए ना। हाँ, देखिए, एक खतीब जब एक मौजू लेकर चलता है तो सारिम भाई का तो बस चले तो मैं सिर्फ न्यूक्लियर मारूं, मगर उन्हें नहीं पता कि जंग में पहले न्यूक्लियर नहीं निकाला जाता, पहले जंग के मैदान को सजाया जाता है। तवज्जो, एक खतीब के लिए एक बहुत बड़ा ये टफ मकाम होता है कि वो 10 रोज़ तक एक सब्जेक्ट को लेकर चले, और ये उसकी ज़रूरत है, उसके लिए ज़रूरी है, चूँकि वो वकील अहले बैत है, तो वो हर ज़ाविये से, चाहे वो कुरान का ज़ाविया हो, चाहे वो हदीस का ज़ाविया हो, चाहे वो अक्ल की मंतिक़ें हों, अक्ल की दलील हों, वो हर एतबार से अपने मौजू को, अपने बात पे हुज्जत कायम करे। तवज्जो कीजिएगा। तो फिर जब एक मौजू लेकर चला जाता है तो कुछ टफ मराहिल से, कुछ सख्त मरहलों से भी गुजरना पड़ता है, और खिताबत का कमाल यही है कि बड़े से बड़े टफ सब्जेक्ट को आसान मिसालों के जरिया मजमे के सामने पेश कर दे, और मेरी कोशिश यही रहती है। इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोग इधर उधर ना देखें, मेरी तरफ देखें, इसलिए कि अभी यहाँ सबसे खूबसूरत मैं हूँ। हाँ, सारे खूबसूरत लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वजह है ना, अली फिटकारज़दा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया, ए अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखिएगा, अली की दुश्मनी से 2 चीज़ें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा खराब होता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
وطن گوش ہو کے انشاءاللہ سخت راہوں سے ہی گزر کر آسان منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ پوری توجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا۔ اللہ اکبر، ابراہیم کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ نبی ہے، وہ حجت ہے جسے خدا نے 5 عہدوں سے نوازا۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سبجیکٹ پر ایک اشرے چاہیے، ان کی حکمت پر، ان کے علم پر، ان کی دانشوری پر، ان کی نبوت پر، ان کی رسالت پر بحث کرنے کے لیے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں، نبی کی صرف دانشمندی کو آپ دیکھیے، جب بات آ گئی ہے سنتے جائیے، یہ موضوع سے ریلیٹڈ ہے، ہٹ کر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، توجہ، ہتھوڑے سے توڑا۔ کچھ لوگ بت خانے میں داخل ہوئے، دیکھا ابراہیم کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے ابراہیم سے کہا کہ یہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ ابراہیم نے کہا بتوں سے ہی پوچھ لو۔ اللہ اکبر، ذرا دانشمندی دیکھیں، کہا بتوں سے ہی پوچھ لو۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابراہیم بچ رہے تھے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ قسم خدا کی، جو عقل مند ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ کون سا جملہ حکمت آمیز ہے، ہر بات کھول کھول کر نہیں سنائی جاتی۔ جو عقل مند ہے وہ پردے میں سمجھ جاتے ہیں کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ توجہ، ابراہیم نے کہا بتوں سے ہی پوچھ لو۔ توجہ، بہرحال لوگ سمجھ گئے کہ ابراہیم نے توڑا ہے، ہاتھ میں ہتھوڑا انہی کے۔ لوگ گئے نمرود کو شکایت کی کہ دیکھو ہمارے خداؤں کو، ہمارے بتوں کو ابراہیم نام کے شخص نے توڑ ڈالا ہے۔ اچھا، نمرود نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ابراہیم کو پکڑ کر لاؤ۔ اب سپاہی نکلے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑنے، مگر کبھی ابراہیم کو دیکھا نہیں تھا، پہچانتے نہیں تھے، چہرہ شناس نہیں تھے۔ اب لوگوں سے پوچھتے پوچھتے جا رہے ہیں کہاں ہے بھائی ابراہیم، کہاں ہے ابراہیم؟ بھائی لوگ پتہ نہیں معلوم ہوتا تو پوچھا جاتا ہے نا۔ ابھی درگاہ حضرت عباس میں مجلس پڑھ رہا تھا، میں جس جگہ ٹھہرا تھا، اب مجھ سے فون کر کے سارم بھائی پوچھنے لگے کہ آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟ میں نے کہا کسی سے پوچھ لیجئے۔ کہنے لگے وہاں کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کم از کم کسی سے نہیں، حضرت خضر سے پوچھ لیجئے۔ توجہ کیجئے گا، تو پتہ تب معلوم ہوتا ہے جب کوئی انسان پہچانتا ہو جگہ کو یا شخصیت کو۔ اب سپاہیوں نے چہرہ ہی نہیں دیکھا ابراہیم کا۔ اب لوگوں سے پوچھتے پوچھتے جا رہے ہیں، پوچھتے پوچھتے حضرت ابراہیم ہی کے پاس پہنچ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ کے کہنے لگے سپاہی کہ آپ نے کبھی ابراہیم کو دیکھا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بہت اچھے سے دیکھا ہے۔ کہا آپ پہچانتے ہیں؟ کہا بہت اچھے سے پہچانتا ہوں، اور شاید میں جتنا پہچانتا ہوں کوئی نہیں پہچانتا۔ تو سپاہیوں نے کہا تو پھر ہمیں ابراہیم کے پاس پہنچا دیجئے، ابراہیم سے ملوا دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا انہوں نے یہاں کے لوگوں کے بتوں کو توڑا ہے، بادشاہ نمرود نے ہمیں بھیجا ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ابراہیم سے ملوا دوں گا، ابراہیم کے پاس پہنچا دوں گا، مگر ایک شرط ہے۔ ان لوگوں نے کہا شرط کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ میرے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا ہوگا۔ اب سپاہیوں نے سوچا بھئی یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مال مفت دل بے رحم، کھانا کھا لیا جائے۔ بیٹھ گئے دسترخوان پر، بچ گیا دسترخوان۔ توجہ، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا۔ جب سیراب ہو گئے، سیر ہو گئے، تو اب سپاہیوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اب ملوائیے ابراہیم سے، اب ہمیں پہنچائیے ابراہیم تک۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ہی تو ابراہیم ہوں۔ اب یہ سب پریشان ہو گئے، کہا یہ تو آپ نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا۔ ابراہیم نے کہا برا کیا کیا؟ تمہیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، برا کیا کیا؟ کہا ابراہیم آپ نے ہم پر احسان کیا ہے، توجہ، آپ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم نے آپ کے دسترخوان پر کھانا کھایا ہے، تو آپ کا نمک کھا کر آپ کی نمک حرامی نہیں کر سکتے۔ اللہ جانے مجمع کہا ہے، میں مفتیوں سے کہوں گا کہ کم از کم ان مشرکوں سے تو کچھ سیکھ لو جس کے دسترخوان پر کھایا جاتا ہے اس کی نمک حرامی نہیں کی جاتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مسلمانوں کے اوپر دسترخوان ابو طالب کا قرض ہے۔ اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے دسترخوان پر برپا ہوئی۔ توجہ،
اب ان لوگوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم نے آپ کا کھانا کھا لیا، آپ نے ہم پر احسان کیا اور ہم آپ ہی کو گرفتار کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ جب آپ نے ہم پر احسان کیا ہے تو ہم بھی احسان کا صلہ احسان سے دینا چاہتے ہیں، ہم بھی احسان کا بدلہ احسان سے چکانا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے چکاؤ گے؟ کہ آپ ہی کوئی طریقہ بتائیے، ہم آپ کا احسان کیسے ادا کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر کہا ایک طریقہ ہے، اگر تم لوگ مان لو تو۔ سپاہیوں نے کہا کیا طریقہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے خدا کے سامنے سجدہ کر دو۔ اللہ اکبر، میرے خدا کے سامنے جھک جاؤ، میرے اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اب سپاہیوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم آپ کے خدا پر ایمان رکھتے تو آپ کو گرفتار کرنے کس لیے آتے؟ ابراہیم نے کہا سوچ لو، یہی میری پیشکش ہے، میرے احسانوں کا صلہ یہی ہے۔ اب سپاہی پیچھے گئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ وہاں ابلیس بھی ایک عبادت گزار کا شخص بن کر ان کے بیچ داخل ہوا اور کہنے لگا تم لوگ پریشان کیوں ہو؟ کہا دیکھو ہم ابراہیم کو گرفتار کرنے آئے تھے، ابراہیم نے ہمیں کھانا کھلا دیا، ہم پر احسان کیا، اب جب تک احسان نہیں چکائیں گے ہم ابراہیم کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ کہا تو پھر چکا دو نا احسان۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خدا کو سجدہ کرنا پڑے گا، اس کے خدا کو سجدہ کرنا پڑے گا، اس کے خدا کے سامنے سر جھکانا پڑے گا۔ ابلیس نے کہا تو کیا ہو گیا، جھکا دو نا سر۔ سپاہیوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم اس کے خدا پر ایمان رکھتے تو اس کے خدا اس کو گرفتار کرنے کیوں آتے؟ ابلیس نے کہا دیکھو بڑا آسان طریقہ ہے، دل میں رکھو اپنے خدا کو، سر جھکا دو ابراہیم کے خدا کے قریب۔ توجہ، سر جھکا دو ابراہیم کے خدا کے قریب۔ اب ان لوگوں نے کہا مشورہ تو بڑا اچھا ہے، دل میں ہم اپنے خدا کو رکھیں گے، سر جھکائیں گے ابراہیم کے خدا کی طرف۔ سپاہیوں نے کہا ہم تیار ہیں۔ ابراہیم نے کہا جھک جاؤ۔ جیسے ہی وہ لوگ اللہ کے سامنے سجدے کے لیے جھکے، ایک مرتبہ ابراہیم نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کر کے دعا مانگی، اے پروردگار سر جھکانا میرا کام تھا، دل جھکانا تیرا۔ سر جھکانا میرا کام تھا، دل جھکانا تیرا کام ہے۔ اچھا چلیے شیطان کو بھی ایک میسج پہنچاتا ہوں۔ آپ بھی کہیں گے مولانا کیسا میسج؟ ارے ابلیس تم نے بڑی ابلیسیت دکھائی، ارے شیطان تو نے بڑی شیطنت دکھائی۔ کسی نے شیطان سے بڑھ کے کہا کہ جو کام تو نے ان سپاہیوں سے کروایا وہ خود کیوں نہیں کیا؟ کا کیا مطلب؟ کا تو نے سپاہیوں سے کہا کہ دل میں اپنے بتوں کو رکھو، سجدہ کر دو ابراہیم کے خدا کے قریب، تو بھی یہی کرتا، دل میں آدم کی دشمنی رکھتا اور سر آدم کے سامنے رکھ دیتا۔ ابلیس نے کہا کہ میں سجدے کا انکار کر کے کافر بننا مجھے گوارا تھا، مگر سجدہ کر کے منافق بننا گوارا نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مجھے سجدہ نہ کر کے کافر بننا گوارا ہے، سجدہ کر کے منافق بننا گوارا نہیں۔ یہ ابراہیم کی دانشمندی، اللہ نے ایسے ہی ابراہیم کو امامت نہیں دی، خدا منتخب کرتا ہے عہدہ امامت کے لیے۔ قال انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو خدا کے سامنے فدیہ کرنے کے لیے لٹا دیا۔ قسم خدا کی یہ کوئی عام کلیجہ نہیں ہے کہ بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو لٹا دے قربانی کے مسند پر۔ یہ کلیجہ تھا ابراہیم کا۔ مگر ایک جملہ کہوں گا، ابراہیم نبی تھے، رسول تھے، خلیل تھے، اللہ کے عبد تھے، اللہ کا بنایا ہوا امام تھا ابراہیم، مگر پھر ایک باپ کا بھی دل سینے میں تھا۔ کیا کیا؟ آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل نے کہا بابا آپ مجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ نہیں پائیں گے، آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ ابراہیم نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ مگر ہاں عزیزوں، کربلا میں ایک فخر ابراہیم تھا۔
جس کے گود میں ایک 6 مہینے کا بچہ تھا، جس کا 18 سال کا جوان ایڑیا رگڑ رہا تھا، مگر کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ حسین نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی ہو۔ قسم خدا کی، کائنات میں حسین جیسا کسی کا کلیجہ نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑوں کے قدم جس سرزمین پر لرز گئے، وہاں پر اکیلا جو کھڑا رہا سینہ تانے ہوئے، اس ذات کا نام حسین ہے۔ ہاں زادارو، 3 محرم الحرام کی تاریخ آ گئی۔ دیکھ رہے ہو نا کتنی تیزی سے دن گزر رہے ہیں۔ سال بھر انتظار کیا، مائیں بہنیں مسلسل مجلسوں میں جا رہی ہیں، ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس، دوسرے کے بعد تیسری مجلس۔ یہ کیا ہے؟ یہ زہرا کی دعا ہے۔ سیدہ نے کچھ نہیں مانگا تھا، ایک بات کہی تھی، بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ بیٹی، اللہ کا وعدہ ہے، خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں پر روئیں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں پر روئیں گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے۔ ہاں زادارو، آج تاریخ کس کی ہے؟ حبیب ابن مظاہر کی، حسین کا ایک ضعیف دوست۔ آپ کبھی اگر پردیس جائیں گے کسی دوسرے ملک یا دوسرے شہر میں، اور وہاں پر آپ کو کوئی نظر نہ آئے، تنہائی ستا رہی ہو، اور پردیس میں آپ دشمنوں کے نرغے میں گھر جائیں، مصیبت میں پڑ جائیں، ایسے وقت میں اگر کوئی اپنا دوست مل جاتا ہے نا، قسم خدا کی انسان کے قلب میں، سینے میں ہمت واپس آ جاتی ہے۔ عزادارو، پتہ ہے جب 2 محرم کو حسین کا قافلہ پہنچا کربلا، تو سب سے پہلے حر کا لشکر آیا۔ 2 دن کے بعد عمر سعد کا لشکر آیا۔ مسلسل دستے پہ دستے چلے آ رہے تھے۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سکینہ سنتی تھی نا، تو 4 سال کی بچی تھی، سکینہ دہل جاتی تھی، اپنی پھوپھی سے لپٹ جاتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر زینب صرف روتی رہتی تھی۔ عزادارو، آخر جب برداشت نہیں ہوا، ایک مرتبہ شہزادی زینب اپنے بھیا حسین کے پاس گئی اور جا کر کہا، بھیا جب سے ہم کربلا میں آئے ہیں بھیا، جب سے القمہ کے کنارے ہمارے خیمے لگے ہیں بھیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی یزید کا سپاہی، روز کوئی نہ کوئی یزید کا نیا لشکر، یزید کی نئی فوج چلی آ رہی ہے۔ بھیا کیا اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو ہمارے بلاوے پر بھی آئے؟ اللہ اکبر! اس تنہائی کو محسوس کرنا، قسم خدا کی میری بہنوں، جناب زینب کی اس تنہائی کو محسوس کرنا۔ کہا بھیا کیا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ حسین نے کہا زینب، تو نے بابا کا بھی زمانہ دیکھا ہے، تو نے بھیا کا بھی زمانہ دیکھا ہے، ایسے پرآشوب زمانے میں حسین کس پر بھروسہ کر سکتا ہے؟ عزادارو سنیں گے، حسین نے ایک مرتبہ بھیا کا چہرہ دیکھا، کہا بھیا اس دنیا میں ایک شخص ایسا ہے بھیا جسے آپ بلائیں گے بھیا تو وہ قبر سے بھی واپس آ سکتا ہے، وہ کہیں سے بھی واپس آ سکتا ہے۔ کہا بہن کون ہے؟ کہا بھیا آپ کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ بھیا حبیب کو آپ بلائیں تو حبیب کفن سے باہر نکل کر آ سکتا ہے بھیا ایک خط لکھ کر حبیب کو بلائیے۔ عزادارو سنیں گے، حسین نے ایک خط لکھا کہ حسین کا خط ایک مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ عزادارو قاصد یہ خط لے کر کوفہ پہنچا، حالات پرآشوب تھے، رات کے اندھیرے میں قاصد پہنچا۔ ایک مرتبہ گھر کا دروازہ دق الباب کیا، حبیب دروازے کے قریب آئے، آواز دی کون؟ قاصد نے آواز دی انا برید الحسین، میں حسین کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ ایک مرتبہ جلدی سے دروازہ کھولا، کہا میرے حسین کے قاصد، مولا نے کیا پیغام بھجوایا؟ کہا حسین نے یہ خط بھجوایا ہے۔ عزادارو حبیب نے خط کھولا، خط پڑھتے جاتے ہیں، آنکھوں
حجرے سے باہر نکلی، کہا حبیب کون آیا ہے؟ کہا مولا حسین کا قاصد آیا ہے، مولا حسین نے مجھے خط بھیجا۔ وہ کہنے لگی کہ مولا نے خط میں کیا لکھا ہے؟ حبیب نے کہا مولا مجھے بلا رہے ہیں۔ ارے محمد کا نواسا دشمنوں میں گر گیا، علی کا شہزادہ دشمنوں میں گر گیا۔ عزادارو، ایک مرتبہ حبیب کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ بیوی نے کہا حبیب تو کیا فیصلہ کیا ہے؟ حبیب نے چاہا ذرا بیوی کا امتحان لیں، اس لیے کہ یہ آسان بات نہیں ہوتی ہے، بیوی چاہے جتنی بھی منتقی ہو مگر سہاگ اجڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ عزادارو، ایک مرتبہ حبیب نے کہا میں سوچ رہا ہوں کیا کروں، جاؤں یا نہیں جاؤں؟ ابھی اتنا کہنا تھا، حبیب کی بیوی نے کہا حبیب لو میں اپنی چوڑیاں تمہیں دے دیتی ہوں، میں جاتی ہوں مولا کی نصرت کو۔ حبیب نے کہا میں تیرا امتحان لے رہا تھا۔ کہا حبیب مجھے فاطمہ زہرا کو منہ دکھانا۔ ایک مرتبہ غلام کو بلایا اور بلا کر کہا کہ کوفے کے دروازے کے باہر جا کر گھوڑا لے کر کھڑا ہو جا، میں تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں۔ ہاں عزادارو سنیں گے، حبیب کو ابھی کچھ دیر لگی تھی پہنچنے میں۔ حبیب پہنچے جیسے ہی تو کیا دیکھا، غلام گھوڑے کے کان میں کہہ رہا تھا اے میرے مالک کے گھوڑے، اگر میرا مالک حبیب نہ آیا تو میں تیرے ساتھ چلوں گا نصرت کو۔ حاضرکم من اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، آخر حبیب ابن مظاہر حسین کے خیمے تک پہنچے۔ جیسے ہی حسین نے حبیب کو آتے دیکھا، حسین کے لشکر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، حبیب آ رہا ہے، حسین کا بچپن کا دوست آ رہا ہے۔ عزادارو، حسین نے حبیب کو گلے سے لگایا، اتنے میں فضہ نے آواز دی حبیب زینب نے تجھے یاد کیا ہے۔ حسین حبیب کو زینب کے خیمے کے قریب لے کر گئے، خیمے کے اندر سے زینب نے آواز دی السلام علیکہ۔ ارے سلام کی آواز سنی، حبیب نے چہرے پر تماچے مارے، مولا اب آل محمد پر یہ زمانہ آ گیا کہ فاطمہ کی بیٹی غلام کو سلام۔ بس عزادارو میں نے مجلس تمام کر دی۔ عزادارو، عاشور کا روز، عاشور کا دن آ گیا، ظہر کا وقت قریب آیا۔ ابو سمامہ نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا مولا ایک آخری مرتبہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ مولا نے حبیب کو بلایا، کہا جاؤ حبیب عمر سعد سے جا کر کہو تھوڑی دیر جنگ روک دے، ہم نماز ادا کر لے۔ حبیب عمر سعد کے قریب گئے، کہا مولا حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ظالم نے گستاخی کی،